نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کام کو سب سے زیادہ صحبت بخشی، یعنی وہ کون سی ایکٹیویٹی جو سب سے زیادہ آپ نے فرمائی، فریکوینٹلی کی؟ ٹریننگ، تربیت۔ اور آج ہے جناب ایپیسوڈ 6 سیرت اینڈ سائنس سیریز کا، اور واقعی یہ ٹریننگ کیسا شاہکار ہے، اس کی مثال لیجئے۔ یہ میرے پاس ایک اکیڈمی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے۔ میں وہاں جا کے پوچھتا ہوں ساتھ صاحب آپ کی اس کلاس کا سب سے لائک بچہ کون سا ہے، سب سے نالائک کون سا ہے؟ وہ کہیں گے یہ لائک بیٹھا ہے، پنکچوئل ہے، وقت پہ آتا ہے، کام کرتا ہے، بات مانتا ہے، اور یہ نالائک ہے، بیک بینچر ہے، بات نہیں مانتا، سب کچھ ہوگا۔ یہ مکس ہر جگہ پر ہوتا ہے، ہر کلاس میں آپ کو ایسے بچے ملیں گے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، معلم انسانیت ہے۔ آپ کی بھی ایک کلاس ہے، یہ صحابہ جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اور ٹریننگ کیسی ہے؟ فرمایا میرے یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہے، کسی کی بھی پیروی کرو ہدایت اور فلاح پا جاؤ گے، یعنی آل آر پرفیکٹ اینڈ وردی ٹو فالو۔ کیا کسی استاد نے یہ دعویٰ کیا؟ دس از دا ماسٹر پیس آف ٹریننگ۔ تو نبی پاک کا جو سٹائل تھا ٹریننگ کا، اس میں سب سے پہلے ہمیں انکریجمنٹ ملتی ہے۔ آپ حوصلہ افزائی بڑی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا عمر میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعا میں شریک رکھنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پوری دنیا مجھے مل جاتی نا، یہ جملے اس پہ بھاری تھے۔ حضرت سعد کو ارشاد فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تو تیر چلا، اور سب بیٹھے ہوتے، کسی صحابی کو آپ جنت کی بشارت ارشاد فرما دیا کرتے، کیسا سینہ چوڑا ہو جاتا ہوگا۔ جناب حسنین کریمین یعنی حضرت حسن و حضرت حسین آپ کشتی کر رہے تھے آپس میں نا، تو نبی پاک فرما رہے تھے حسن حسین کو پکڑ لو، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ حسن کو کہہ رہے، حسن تو بڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دوسری طرف جبریل امین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرما رہے ہیں۔ اور دوسرا ہی یوز ٹو میک دیم انکیوزیٹو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ایسا تھا کہ اب سوال فرماتے، یعنی آپ نے فرمایا مومن کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کے پتے نہیں گرتے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ وہ کھجور کا درخت تھا۔ پھر آپ نے کہا وضو فرمایا اور آپ مسکرانے لگے، تو پوچھا بتاؤ میں کیوں مسکرایا؟ تو وہ اس لیے مسکرایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، جو وہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں۔ اب یہ جو پاز ہوتا ہے نا، جو رک جاتا ہے، استاد کچھ سوال کرتا ہے اور رک جاتا ہے، اور آڈینس اور شاگرد وہ سوچتے ہیں۔ اب اس مثال کو ہم ایک طرف رکھ کے یہ بات کرتے ہیں کہ کتنی بڑی سائیکالوجی ہے یہ، کہ وہ جو پیریڈ ہوتا ہے وہ برین سٹارمنگ کا ہوتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ سوچتا ہے، ریفرنسز لے کر آتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ اور دنیا کے بہت سے نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم ماڈرن آج کے ایسے ہیں، ہماری پوری ریسرچ ہے اس کے اوپر، کہ جس میں اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے، اب اس کو جواب نہیں مل رہا کیونکہ اس کو جواب آتا نہیں ہے، لیکن وہ جو اسٹرگل کر رہا ہے، جو ڈھونڈ رہا ہے، اس کو پروڈکٹیو فیلئر بھی کہتے ہیں۔ اس سے ہو سکتا ہے کوئی نئی بات آ جائے، کیونکہ ہے تو وہ انسان نئی نئی انوویشن لے کر آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاز، جس میں صحابہ اکثر یہ عرض کیا کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں، وہ پاز کتنا قیمتی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرمائیں، وہ بھی کیا ہی کمال چیز ہے، اور آپ خاموشی اختیار فرمائیں، توقف فرمائیں، سکوت فرمائیں، تو وہ سکوت بھی کمال کا سکوت۔ اور پھر باڈی لینگویج اور پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن۔ آج کے دور میں پاور پوائنٹ ہے، ہولوگرامز آ گئے ہیں، ایک انسان یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک دم سے جناب اسی انسان کی کاپی آ جاتی ہے، یہاں ہلتا ہے وہاں بھی ہل رہا ہوتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تربیت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ایسے ہوگا، اپنی دونوں مبارک انگلیوں کو یہ جوڑ کے بتایا، اور پھر آپ نے زمین پر ایک خط کھینچا، سیدھی لائن کھینچی، ہی ہیز ڈرون اے اسٹریٹ لائن اینڈ دین مینی اسکوگلی لائنز۔ آپ نے کچھ ٹیڑھی ترچھی لکیریں بھی کھینچی اور فرمایا جو سیدھی لائن ہے یہ صراط مستقیم ہے، دس از دا رائٹ پاتھ، اور جو ٹیڑھی لائنیں ہیں یہ غلط راہیں ہیں، اور ہر راہ پر ایک شیطان بیٹھا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کہ آج کے اس دور میں یہ جو مثال آپ نے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائی، یہ سیدھی لائن ہے اس پہ چلو، اور جو ٹیڑھی لائن ہے واقعی ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہے۔ کوئی فیس بک کا پیج ہے، کوئی ڈسٹریکشن ہے، کوئی ہمیں ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر قسم کے لوگ آتے، امیر آتے، غریب آتے، شہری آتے، بدو یعنی گاؤں کے دیہاتی لوگ بھی آتے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور سب بات عرض کرتے۔ اگر کوئی آدمی چاہے وہ کتنا ہی غریب و مسکین ہو، اگر کوئی بات کر رہا ہوتا تو کوئی اس کی بات ٹوک نہیں سکتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوسچنز انٹرٹین فرماتے، آپ لوگوں کو کہتے وہ سوال کریں، اور اگر کوئی سوال میں حد سے بڑھ جاتا، زیادہ بڑھ جاتا، آپ کمال تحمل سے اس کی بات کا جواب دیتے، آپ ایگزامپل سے سمجھاتے،
آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے دعا فرماتے اور ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے آپ ٹرینر ہیں. خواتین آئیں اور آ کے عرض کرتی ہیں کہ مرد تو جہاد پر چلے گئے, اگر وہ بچ کے آ جائیں تو ان کے لیے ثواب ہے, غازی ہو جائیں, اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو ان کو رزق دیا جاتا ہے, ہمارے لیے کیا ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کے عورتوں سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے شوہروں کی اطاعت کرو اور ان کے حقوق کا اعتراف کرو تو تمہارے لیے مساوی ہے, لیکن بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی. اور پھر نبی ہیں جناب, بلکہ نبیوں کے بھی امام ہیں, تو یہ جو پروسیس آف ایجوکیشن ہے اس کے بھی سٹائل الگ الگ ہیں. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے دعا فرمائی سینے پہ ہاتھ رکھ کے, اے اللہ علی کے سینے کو علم سے, ہدایت کے نور سے, حکمت اور دانائی سے بھر دے. حضرت علی ارشاد فرماتے مجھے نبی پاک نے 1000 باب سکھائے, ٹاپکس سکھائے, اور ہر باب سے میں نے 1000 مزید باب نکال لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے یوٹیوب چینل کے ناظرین, جب میں یہ پڑھ رہا تھا یقین کیجئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الگ سے پورا سیگمنٹ ہونا چاہیے. کتنے زبردست عاشق رسول صحابی تھے, انشاءاللہ جمعے کا پورا بیان کریں گے ہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں بھول جاتا ہوں, آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلا دے. چادر پھیلائی, کیوں چادر پھیلا, کیونکہ جو میں آنے لگا ہوں وہ ہاتھ میں نہیں آئے گا, اس کے لیے چادر پھیلانی پڑے گی. حضور یوں ہاتھ کا چلو بھر کے ڈالتے گئے اور کب سینے سے لگا لے, وہ اپنے سے لپیٹ لی, کوئی بات نہیں بھولے. سب سے زیادہ حدیثیں 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ٹیلنٹ ہو تو اس کو پالش کیا جائے, اور نہیں, ایک بات ہے کہ بالکل ہی کورا ہے, بالکل ہی خالی اور فارغ ہے, اس کو تیار کرنا, کسی پروجیکٹ پر بھیجنا, موٹیویٹ کرنا اور کہنا کہ ٹرائی اٹ. اگر آپ ٹرائی نہیں کرو گے تو فیل ہی فیل ہے, ٹرائی کرو گے تو ون بھی ہے اور لاس بھی ہے. اور صحابہ کرام کو بتا دیا, بار بار سکھایا, سمجھایا, تربیت کی کہ میری سلطنت رکنا نہیں ہے, یہ پھیل جائے گی چاروں طرف. صحابہ کرام نے سنا, صادق اور امین سے سنا, اور جتنا یقین صحابہ کو آپ کی صداقت اور ایمانت پر تھا اور کس کو ہوگا, انہوں نے جب یہ سنا نکل گئے پوری دنیا میں اور چھا گئے. سیرت اینڈ سائنس سیریز کا روزانہ ایپیسوڈ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھتے رہے.